جی ویلکم بیک ناظرین. مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے یا احتجاجی کال سے حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ مجھے اس بات کا تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس کا جواب آپ کو کوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی دکھ بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, اور مجھے تو کچھ چیزوں کے اوپر اب ہنسنے والی کیا بات میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے انجوائے کیا ہے بہت زیادہ اس سے پہلے اپنی پوزیشن کو. سیاست کرو, آپ سیاست کریں. ہمارے ملک میں سیاست کیا ہے کہ ہر شہری اپنے حق کے لیے بات کرے, یہی سیاست ہے نا. سیاست یہ نہیں ہے کہ آپ نے دین کا لبادہ اوڑھ کر, پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, پوری دنیا کے اوپر آپ کے اوپر نظر ہے. پاکستان کی ایک رائے ہے, ابھی گرے لسٹ سے پاکستان ہارڈلی نکلا, ابھی بھی ہمیں 22 یا 27 پوائنٹس کی ضرورت ہے پورے اسی ٹارگٹ میں کچھ عرصے کے اندر. مولانا صاحب کی اپنی حیثیت اس وقت کیا ہے, نہ تو وہ کسی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, 10 سال کشمیر کمیٹی کا حصہ رہے. 10 سالوں کے اندر میں بارہا ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ مجھے اپنی ایک اچیومنٹ بتا دیں. بار بار یہ بات کرتی ہوں. بالکل انسیڈنٹ ہوا تھا آصفہ کا, ایک کشمیر کے اندر ایک بچی جس کو ہندو ایویکویٹ کرانا چاہتے تھے اپنا گاؤں, اور انہوں نے اس بچی کا 8 لوگوں نے اس کے ساتھ اس کو فزیکلی ابیوز کیا. پورا میڈیا بیٹھا آپ کو سن رہا ہے, اور جب آپ سے سوال کرتے ہیں تو ایک مذہب کا کیس ہنسی. آپ کے پاس بات کرنے کے لیے نہیں ہے, آپ دین کی بات کرتے ہیں. آپ پہلی بات ہمارا مذہب کہتا ہے انسانیت. کدھر ہے انسانیت؟ آج آپ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور آپ اپنا مذاق خود بنا رہے ہیں. آپ تو پپٹ ہیں. مجھے لگتا ہے یہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب پے رول کے اوپر ہیں. وہ لوگ جو بیچارے اب خود تو نکل نہیں سکتے سلاخوں کو پیچھے سے, وہ تو نکلیں گے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے بعد ہی نکلیں گے. ان کے جن جماعتوں کی آپ نام لے لیں, پیپلز پارٹی, آپ ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں. آپ نون لیگ جو سو کالڈ یہ لوگ تھوڑے بہت سکیٹرڈ رہ گئے ہیں, جو انٹرسٹ کی سیاست تھی جن کی, سب لوگ تو ہماری پارٹی میں آ گئے. سیاست دیکھیں 2 طرح کی ہے نا. ایک تو آپ کی کوئی نعرہ ہے نا جو آپ نے لگایا, ہم کہتے ہیں کرتے ہیں. ان کی تو جو سیاست تھی وہ ذاتیات تھی, مفاد کی سیاست تھی. جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ وہ مفاد پرست لوگ ہیں جو کہ کرپٹ ہیں, جو اکٹھے ہو رہے ہیں, جو کہ انتہائی برے طریقے سے, جس کا ابھی جو انہوں نے ایک ڈرامہ شو شروع ہوا ہے جس کا ایک فلاپ سین ہوگا. تکلیف پھر اس بات کی ہے کہ مولانا صاحب سے کہ خدا را آپ کا کام 2 کام تھے. یا تو آپ مولانا رہتے, آپ اس کے ساتھ آپ نے ڈیزل لگا دیا, نام خراب کیا. دوسرا کام آپ کا تھا کشمیر کے لیے کچھ کرتے. 10 سالوں میں آپ نے کیا کیا؟ ہم کیسے, اور جو آپ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ہم شو کرتے ہیں. جب آپ یقین کریں جس وقت میرے ساتھ شو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کوئی بیٹھے ہوں ریپرزنٹیٹیو, دے آر سو ابیوزو, دے آر سو ریسپیکٹفل. کس قسم کا آپ دین کی تشہیر کر رہے ہیں, اور ملک کو آپ بلاک کریں گے. آپ کی کیا مجال ہے کہ آپ آنکھ اٹھا کر بھی کیپٹل کی طرف دیکھیں؟ آپ کر بھی کچھ کیا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں, آپ اگر کسی بیرونی طاقت کے ہاتھ میں پپٹ بنے ہوئے ہیں, دیٹ وی کین ڈیل ود. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب از ناٹ اویئر اباؤٹ یور واٹ آر یو اپ ٹو. بالکل ہماری نظر ہے. فوج کا جہاں تک تعلق ہے بالکل ہماری آرمی ساتھ ہے. سوال بھی نہیں پیدا ہو سکتا کہ کوئی شخص جو دارالحکومت ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے یا بات کرے. بالکل آپ کشمیر کے لیے اگر آپ نے آواز اٹھانی ہے یا بات کرنا ہے تو آپ کے پاس 10 سال تھے. 10 سال میں آج آپ ریلیاں نکال رہے ہیں کشمیر کے لیے. آپ نے کیا ان 10 سالوں میں کتنی ریلیاں نکالی ہیں آپ نے کشمیر کے لیے؟ آج جو یہ ریلی نکل رہی ہے یہ ابو بچاؤ, ہم تو کہتے ہیں ابو بچاؤ یا امی بچاؤ یا آئی ڈونٹ نو واٹ دے آر اپ ٹو, بٹ ان کو بہت ہی منہ کی کھانی پڑے گی. اور مولانا صاحب کو لے کر میں کیونکہ پھر یہی والی بات ہے کہ ہماری نہ تو ایسی تربیت ہے, اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ملک میں سن رہے ہیں یا ملک سے باہر سن رہے ہیں, یہ ہمارے اپنے گھر کے لوگ ہیں. میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گی مولانا صاحب سے ملاقات کرنا, مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ کرنا. اگر ہم نے کوئی ایسے گروپ بنا لیا یا ایک کمیٹی بنی جن سے یہ کہا گیا کہ آپ مولانا صاحب سے میٹنگ کریں, اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے
کہ ہم کوئی مولانا صاحب سے کوئی انفلوئنس یا ڈر گئے ہیں یا ہمیں کوئی ذرہ برابر 0.1% بھی یہ خطرہ ہے کہ مولانا صاحب ہماری جو ہاں یہ ہم ضرور اس کے لیے میک شور کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ان کے کوئی ایشوز ہیں جو ٹیبل کے اوپر ریزالو ہو جائیں گے تو ہم بالکل بات کرتے ہیں. لیکن اگر مولانا صاحب عمران خان بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ میرے خیال میں وہ مائیں اس کے لیے شوکت خانم جیسی ماں کی ضرورت ہے. اس کے لیے میرے خیال میں مولانا صاحب کو اپنے ظاہری انہوں نے ایک اپنا امپریشن یا امیج بنایا, اگر وہ کاش اپنی ذات کے اوپر اتنا کام کرتے, کاش ان میں اتنی قومیت ہوتی, کاش ان کے اندر اتنی حب الوطنی ہوتی, تو اگر وہ ایک بجائے اس کے صرف ایک عام پاکستانی کی نظر سے بھی سوچتے تو وہ ایسا نہ کرتے. لیکن جو لوگ ان کو ایز اے پپٹ ایز یوز کر رہے ہیں میرے خیال میں شاید وہ پے رول پر ہیں اس کے لیے. تو وہ بھی آپ جدھر ہم نے کہا تھا کہ آپ انجام دیکھیں گے, آپ ہمارے شوز نکال کر دیکھ لیں, ہماری باتیں دیکھ لیں. اب جب خان صاحب کے آنے سے 3 سال پہلے کی ہم نے کہا تھا ڈیالہ جیل کے پیچھے انجام ہے, تو بالکل مولانا صاحب کا بھی جو اس وقت انجام ہے وہ پوری قوم دیکھے گی. مجھے یہ ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ ہمارے جو ریلیجیس لیڈرز سو کالڈ ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ کسی قسم کی تضحیک دنیا کے آگے ہمارا جو دین ہے اس کی ہو. اس چیز کا مجھے زیادہ دکھ ہے کہ مولانا ان کو بھی ڈھونڈنا چاہیے تھا جہاں وہ شیریں رحمان صاحبہ کے بارے میں باتیں کرتے تھے. آج وہ سارے مل سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا, اور کسی طریقے سے ان کے لیے کہیں بھی کوئی بچت نہیں ہے. پاکستان کا بال بھی کوئی بھی طاقت نہ اندرونی فرق میں آپ کو بتا رہی ہوں آج کے دن کی تاریخ میں آئی ڈونٹ ہیو اینی لائک میرے پولیٹیکل گولز پاکستان ہیں. میں سوشل سائنٹسٹ بھی ہوں, میں سمجھتی ہوں ایک ظاہر ایک پولیٹیشین بھی ہوں سو کال, لیکن میری جو نظر ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو نیا پاکستان ہے وقت لگتا ہے. جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ریاست میں لوگ امن کے ساتھ رہتے تھے, اس ریاست میں میرٹ کے اوپر بات ہوتی تھی, اس ریاست کے اندر ٹیکس کا نظام لگا تھا. ابھی آپ دیکھیں آپ کی کتنی 22 کروڑ کی آبادی میں سے 70,000 لوگ بھی ٹیکس نہیں دے رہے, تو حکومت کا کدھر سے چلے گا, آپ نے کیا چلانا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, سب سے پہلے اداروں کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں. ادارے مضبوط ہوں گے, نظام چاہے وہ آپ کے پولیس کا نظام ہے, ہم نے KPK میں اس کو کر کے بھی دکھایا, صحت کا نظام مضبوط کرنا ہے, تعلیمی نظام کو مضبوط کرنا ہے, اساتذہ کی ٹریننگ سیشنز ہمارے آلریڈی ہو رہے ہیں, ہمارے IT کے اندر کے اوپر بھی بہت, میڈیا کے اوپر بھی ہمارا کام آپ دیکھ لیں, میڈیا بالکل آزاد ہے, اپنی رائے دینے کے لیے آزاد ہے. ہاں وہ جو اس وقت ایک یہ والا ٹرینڈ تھا کہ جی کہ آپ نے کچھ سو کالڈ لوگ ایسے تھے جو کہ اپنے مفاد کے اوپر وہ چل رہے تھے. ہم نے وہ مفاد پرستی تو نہیں کہ ہم تو جو سوچ رہے ہیں جو کر رہے ہیں بالکل سامنے. اور عمران خان نے اپنے آپ کو صرف پاکستان کے لیے نہیں دنیا کے لیے, تمام دنیا کے لیے, آپ دیکھیں اسٹیمنا 4 دن کے 24 گھنٹوں کے اندر ان کے دورے, ان کی ملاقاتیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھی, شاید وہ اپنی اولاد کو بھی ملنے نہیں گئے, اور وہ پورے پاکستان کا سربراہ ایک باپ کی طرح ہوتا ہے. اینڈ ہی از پلئنگ دا رول آف اے فادر فار اے نیشن. ہی از آئی تھنک ہی از اے فادر آف دا نیشن. مجھے یہاں پہ یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کل ایک کمیٹی کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جس کے سربراہ پرویز کھٹک صاحب ہیں. اس کمیٹی نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات کرنے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے تو واضح طور پر یہ آپ کو کہہ دیا گیا کہ کمیٹی نے اگر ہمارے پاس آنا ہے, یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جانا ہے, تو وہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا استعفیٰ لے کر آئیں, اس کے بعد یہ اگلی بات ہوگی. تو اس تناظر میں آپ مذاکرات کو کیسے آگے لے کر چلیں گے؟ ابھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی ڈرامے نہیں دیکھ رہے, وہ مولانا فضل الرحمان جیسے جو کردار ہیں, پھر میں کہہ رہی ہوں یہ مضحکہ خیز کردار ہے. ہم نے بھیجی بھائی, آپ تو کہہ رہے ہیں میں عمران صاحب کے سامنے, آپ کیسے ریزگنیشن لے سکتے ہیں؟ آپ کی اوقات اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے کہ آپ عمران خان کو بال بھی بیکا کر سکتے ہیں؟ آپ عمران خان کا نہیں, پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتے. آپ پاکستان کے دشمن ہیں. اصل جو دشمن ہمارے پاکستان کے آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو اس نہج کے اوپر کشمیر کے ایشو کو نقصان آپ نے پہنچایا. انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر واحد لیڈر عمران خان ہے جس نے 26 منٹ صرف تقریر کے کشمیر کو دیے تھے.
آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہٹ جائے تاکہ جو سو کال پپٹ آپ جن سے تنخواہیں لے رہے ہیں, جن سے آپ پیسہ وصول کر رہے ہیں, جن طاقتوں سے بھی, چاہے وہ آپ کے دشمن ہی کیوں نہیں ہے اس قوم کے, آپ کے جو ڈیزل ہے اور یا آپ کے جو گھر ہیں وہ چلتے رہے مولانا صاحب, تو یہ نہیں ہوگا, یہ بالکل بھی نہیں ہوگا. ہاں کمیٹی ہم نے اس وجہ سے تشکیل دی تھی کہ شاید آپ سے بات ہو جائے, لیکن میں نہ مانوں کی بات ہے, اور آپ کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. عمران خان کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا 24 گھنٹے کے اندر 3 ملکوں کا دورہ, پھر ایک شاہی جوڑے کا ویلکم. ایک سپورٹس مین ہے, طاقت ہے, جذبہ ہے, ملک کے لیے کچھ کرنے کی ایک جستجو ہے. مولانا صاحب کھڑے ہوں گے ایک دن, مجھے ان کو بتا دیں, وہ عمران خان تھا جو 126 دن اکیلا, وہ شخص نہ جھکا نہ ڈرا, اور اس کے ساتھ طاقت کیا تھی؟ اس کے ساتھ طاقت پتہ کس کی تھی؟ اس کے ساتھ طاقت تھی ماؤں کی دعائیں تھی. اس دھرنے میں مائیں تھیں, اس دھرنے میں وہ بیٹیاں تھیں, اس دھرنے میں ہماری یوتھ تھی, اس دھرنے میں ہمارے مزدور تھے, اس دھرنے میں ہمارے, میں آپ نام لیں وہ لوگ جو کہ گالی سمجھتے تھے سیاست کو, اس تحریک, وہ تحریک تھی فروغ, وہ سیاست نہیں تھی. سیاست وہ تھی جو 3 لوگ تخت لاہور بنایا ہوا تھا شہباز شریف نے, کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے. عمران خان نے جو بویا ہے, بے شک وہ خود نہیں, لیکن وہ آنے والی نسلوں میں بہت سارے عمران خان پیدا کر گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان, اور اس میں یہ فرق ہے کہ اس 126 دھرنے میں 26,000 عمران خان پیدا ہوئے, اور اس ایک دھرنے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت سارے لوگ جو ہیں, جو ان کے ساتھ 26 لوگ بھی کھڑے ہیں, وہ بھی تضحیک اور شرمندگی کا حصہ بنیں گے. اور ہمارے جو لوگ جو رہ گئے میرے خیال میں, وہ بھی اس چیز سے عبرت لیں گے. تو پہلی بات تو میں بتاؤں کہ نون لیگ کی اس وقت کی جو تھی اور اب کا جو وقت ہے وہ بالکل اس وقت بدل چکا ہے. اس وقت بھی یہی بات کہا جاتی تھی عمران خان ایک ووٹ نہیں لے سکتا, پنجاب سے نہیں آ سکتا, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. سب نے دیکھا عمران خان ایک شخصیت کا نام ہے, ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے, ٹھیک ہے. عمران خان ہار مارنے والا نہیں ہے. ہارتا اور ڈرا ہوا شخص وہ ہوتا ہے جس کی نظر کرسی کے اوپر ہوتی ہے. ڈرا ہوا شخص وہ ہوتا ہے جس کی نظر اپنی ذات کے اوپر ہوتی ہے. عمران خان ایک نڈر بے خوف شخص ہے. اس کے اندر ایک وہ فوجی ہے جو کسی بھی وقت اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا اپنے لیے ملک کے لیے لڑیں گے, کیا کاز کے لیے لڑیں گے؟ وہ تو کشمیر کے اوپر انہوں نے جو ہنسی دی اس بچی کے, جس کے فزیکلی ابیوز 8 بچوں نے کیا, میں آپ ان سے کس قسم کی ایک کوئی مجھے بتا دیں جو پچھلی حکومتیں کوئی لیجسلیشن ہوا وومن امپاورمنٹ کے اوپر, جس ملک کے اندر پولیس کے اندر, جس کے آپ کے پنجاب میں 8 سال کی بچی زینب کا انسیڈنٹ آپ کے سامنے آیا, آپ نے اس ملک کو فرسٹریشن کا شکار کر دیا. آپ نے غلط شخص غلط جگہ پر اپوائنٹ کر کے آپ نے ادارے تباہ کر دیے. تو ہمیں یہ وقت لگے گا. میرے دیکھنے والوں کو پھر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہی بدل چکا ہے. جو جس کرسی پہ بیٹھا ہے بیوروکریسی کی, وہ سمجھتا ہے میرے باپ کی کرسی میں ہٹا نہیں سکتا, وہ لا کر اپنا بندہ بٹھائے گا کیونکہ اس نے اپنے معاملات اور اپنے کام کرانے. تو ہم اس لیے جو یہ بات بھی کر رہے ہیں نا کہ ہم اپنی کیبنٹ کو چھوٹا کر رہے ہیں یا ہم اپنے لوگوں میں کچھ اداروں کو کم کر رہے ہیں, ہم اداروں میں کمی اس لیے لے کر آ رہے ہیں کہ ہم پرفارمنس کے اوپر ہمارا زیادہ جو ہے وہ زور ہے کہ ہم اپنی جو ہم نے وعدے کیے ہیں قوم سے, ان کی پہلی بات اس کے لیے ہم نے رستہ یا گاڑی سٹارٹ کر دی ہے. انشاءاللہ وہ اپنی منزل مقصود کے اوپر ہمارے جو لیڈر ہیں, جو ہمارے قائد ہیں, ان کی جو ہے لیڈرشپ کے اندر میرے خیال میں جو جو ہمارے امیر ہیں اس لشکر کے, اس تحریک انصاف کے, انشاءاللہ ہم ان کے یہ لے کر چلیں گے اور سب قوم اس کا حصہ ہوگی. عمران خان کی سیاست نہ تو پی ٹی آئی کی سیاست ہے, عمران خان پوری قوم کا لیڈر ہے. عمران خان پوری قوم کا, میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر چاہے کسی بھی پارٹی کے لوگ ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ کسی بھی جگہ کے لوگ ہیں. ایون آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو سب سے پہلی بات فاٹا کے عوام, ہم کہتے تھے کتنا فاٹا کو مرجر کی مین سٹریم کرنے کی آتے ہی بات کی, تو ہر شخص اگر آپ دیکھیں چاروں صوبوں میں اس کی امید دے دی ہے. پورے پاکستان میں چاہے بلوچستان ہے, وہ پہلا بندہ وہ کہہ رہے جی میں کروں گا, اس کے لیے کام کروں گا. سب سے زیادہ محرومی کا شکار رہا. ہمارے سینٹ کے الیکشنز میں سب نے دیکھا, ہم نے اس میں بلوچستان کو دی. پھر آپ ادھر آ جائیں, فاٹا کو مین سٹریم کرنے کی بات کی, ادھر بھی اس نے کبھی کہا کہ یہ میرا صوبہ ہے,
یہ میرا تخت ہے، میں اس تخت کے اوپر بیٹھا ہوں، اپنی ذات کی کسی جگہ پہ عمران خان کے نام کی تختی نہیں لگی ہوئی، تو جو کام کر رہا ہے فلاح و بہبود کی لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور ایسا شخص میرے خیال میں اگر ہم سب یہ سوچیں کہ عمران خان کیا کر رہا ہے، اور اگر ہم یہ سوچیں کہ نواز شریف نے کیا کر دیا، ہاں اس کو عبرت، وہ تاریخ کی کتابوں میں نواز شریف ہماری ہسٹری کی کتابوں میں عبرت کے طور پر ضرور اس کا نام ہوگا۔ جیسے ہاں ہمیں جو خطرہ ہے، جو ہمیں پھر بھی ڈر ہے، اس قوم میں جو میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہیں، ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، تاکہ جو شکست ہماری ہسٹری سے ہمیں سبق لینا ہے ان مغلز کی، اپنے ہیروز کو، جو میرے دیکھنے والے ہیں، میں پھر کہوں گی کہ آپ اپنے ہیروز کو پڑھیں، آپ خالد بن ولید کو پڑھیں، شیر شاہ سوری کو پڑھیں، ٹیپو سلطان کو پڑھیں، آپ دیکھیں کہ وہ کیسی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے آ کر۔ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ لوگوں کے لیے نکلے تھے۔ ابھی جو یہ وار ہے، کلچرل وار ہے، اپنے بچوں کو اپنے ہیروز کے کانسیپٹ دیں، ان کو یہ ایج آف امپائر اور یہ واٹس ایپ گروپس کے اوپر بٹھا کر آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو باہر نکلنا ہوگا، ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اور اس گھر کے لیے، اور ہمارے پاس ایک چیز ہے، وہ ہے نیت، صرف نیت، اور باقی راہ ہے۔ انسان چاند پر نیت سے گیا نا، نیت کی تھی کہ میں نے جانا ہے، اللہ نے راستے خود بنا دیتا ہے، لیکن راستے نیت سے بنتے ہیں، تو کبھی بھی بد نیتی سے راستے نہیں بنتے۔ بالکل ناظرین، یہاں پہ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب۔